السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ بانی تحریک انصاف کی رہائی اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے حوالے سے پھر چہ بگویاں شروع ہو چکی۔ یہ موضوع آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ فلسطینیوں کو مستقل طور پر لیبیا منتقل کرنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن پہلے بتائیں گے کہ بھارت عالمی رائے عامہ اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت تنازع کے دوران پہلی بار بھارت اپنا بیان عالمی دنیا تک نہیں پہنچا پایا۔ پہلگام واقعے کے بعد اقوام عالم اور نہ ہی بین الاقوامی میڈیا نے بھارتی خواہشات کے مطابق خبریں دیں۔ اس نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن جواب میں 6 طیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس ناکامی کے بعد بھارت کے اپنے شہریوں نے نریندر مودی کی پالیسیز پر کھل کر تنقید کی۔ بی جے پی کو اپوزیشن کی جانب سے بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دانشور سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سفارتی محاذ پر کسی نے نئی دلی کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تجارت کے خواہاں ہیں۔ اپوزیشن کی مزاحمت، عوام کے سوالات اور اختلافات کے بعد بھارت اس وقت بکھر چکا۔ وہ عوامی رائے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہا ہے۔ آج ہریانہ سے تعلق رکھنے والی یوٹیوبر اور ٹریول ولاگر جیوتی ملہوترا کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھارت نے سب سے پہلا وار ترکیہ کے خلاف کیا۔ پاکستان کی غیر مشروط حمایت کرنے پر بھارت نے ترکیہ سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ اس سے قبل بھارتی ایئرپورٹس پر کام کرنے والی ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ بھارت میں ترکیہ کے سیب کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی۔ مودی سرکار کو جنگی محاذ کے ساتھ ساتھ خارجہ اور سفارتی سطح پر بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر امتحان میں فیل ہو گئے تو مودی نے نیا فیصلہ کر لیا۔ اراکین پارلیمنٹ کا وفد مختلف ممالک میں بھیجا جائے گا۔ بھارت کے اراکین پارلیمنٹ مختلف ممالک کے سامنے جنوبی ایشیا کی صورتحال میں بھارت کی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مودی سرکار 70 ملکوں کے اتاشیوں کو بھی صفائی پیش کرے گی۔ بھارت ایک جانب بین الاقوامی رائے عامہ اپنے حق میں کرنے کا خواہاں ہے، دوسری جانب پاکستان کے خلاف مہم جوئی بھی جاری۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی خبر کے مطابق بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا۔ روئٹرز نے 4 اہم بھارتی ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ بھارت پاکستان کا پانی روکنے کے لیے منصوبہ بنا چکا ہے۔ خبر کے مطابق نریندر مودی نے چناب، جہلم اور سندھ کے دریاؤں کا پانی روکنے کی کوشش کے تیز کرنے کے احکامات دے دیے ہیں، جس کے تحت سندھ، چناب اور جہلم دریاؤں کا پانی شمالی بھارت کی 3 ریاستوں کے دریاؤں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بھارت ان دریاؤں پر پانی سٹوریج منصوبے بنائے گا، 5 سٹوریج منصوبے بنائے گا، جن میں سے 4 چناب اور جہلم کی معاون دریاؤں پر ہوں گے۔ بھارت ایک جانب اس کا ساتھ نہ دینے والے ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، ساتھ ہی اقوام عالم کو اعتماد میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ راجناتھ سنگھ کی دھمکیاں امن عمل پر کیا اثر مرتب کریں گی۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا وقتی جنگ بندی پر بھارت نے سبکی کم کرنے کے لیے اتفاق کیا ہے؟ کیا بھارت ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ اب کی بار اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھارت کے معاملے میں غلط اندازے تو نہیں لگا رہے؟ کیا بھارت کو سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی دعوت پر جنگ کی دھمکیوں کے مقاصد کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کے تیور خطے کو پھر ایک جنگ کی جانب تو نہیں دھکیل رہے؟ کیا اقوام عالم کو اعتماد میں لے کر بھارت سفارتی لابنگ کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے؟ بات کریں گے ناظرین، اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ڈاکٹر عاصم سلیمان صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، بھارت کیا انٹینشن رکھتا ہے؟ بھارت اس ڈپلومیٹک جو ایک وارفیئر شروع کیا ہے اس نے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ Thank you very much for having me on your program. پہلی تو بات یہ ہے جی کہ آپ اگر صورتحال کو دیکھیں تو کون سی ایسی چیز ہے جو بدل گئی ہے؟ کیا ہماری طاقت میں کوئی کمی آئی ہے یا انڈیا کی کوئی طاقت میں جو ہے اضافہ ہو گیا ہے؟ اور کیا ان کو سبق سکھایا گیا تھا وہ سبق بھول گئے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی دیکھنے والی کہ آپ اگریشن ایسے نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو مسائل چل رہے ہیں وہ تو دیکھیں، ایک ہمارا معاہدہ ہے، دیر از اے تھرڈ پارٹی ان اٹ، یونیلیٹرل کوئی ڈیسیجن نہیں۔ پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ جی اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے۔
اینڈ دیٹ مینس کہ پھر ہم اس کو اسی طرح ڈیل کریں گے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے جو کہ ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. اور یہ جب تک یہ جو گارنٹر ہے ورلڈ بینک اس کو ہم بیچ میں سالس بنا کے نہ بٹھائیں اور یہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں آپس میں, تب تک تو انڈیا یونیلیٹرلی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. پہلی چیز تو یہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی آگے کیا ہونے والا ہے. میرے تو خیال میں جی ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کہیں کہ جی انڈیا جو ہے کسی بل بوتے کے اوپر یہ بات کر رہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے یا پاکستان کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ابھی کیا ہوا؟ آپ دیکھیں ایئر فورس وہ نہیں استعمال کر سکے. 6 جہاز گرنے کے بعد 300 کلومیٹر بارڈر کے نزدیک نہیں آئے. پھر اس کے بعد جب ہم نے ان کے 34 ٹارگیٹس کو اٹیک کیا اور ان کے اوپر جو ہے گراؤنڈ سے ہم نے میسائل داغے اور آرٹلری فائر کیا, تو اس کا جو ہے جواب وہ دینے کے قابل نہیں تھے. تو آج آ کے انہوں نے وہ چھٹلیاں چھوڑنی شروع کر دیں اور انہوں نے UAVs کا استعمال کرنا شروع کر دیا. تو میرا تو خیال ہے کہ انڈیا نے منہ کی کھائی ہے اور وہ کبھی جو ہے دوبارہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہمارے سامنے. اور یہ ابھی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں جی ہسٹری ہیز بین ری ریٹن ناؤ, چینجڈ. دیر از نیو نارم ناؤ فار پاکستان آلسو کہ جی آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی اینڈ یو ول ناٹ ڈو اٹ. اور ہم نے یہ بات بہت کلیئرلی بتائی ہوئی ہے کہ نیوکلیر تھریشولڈ کے نیچے ایسے کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر انڈینز کا خیال ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایک نیش ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ایسی کوئی ان کو اویلیبل نہیں ہے یہ اپرچونٹی جہاں پہ وہ ہمیں اس طرح کا تنگ کرنا چاہیں یا یہ دوبارہ سے وہ آ کے سیز فائر کی وہ وائلیشن کریں. یا یہ تو جو مرضی وہ کہتے رہے, وہ کہہ دیں گے 30th تک ہے یہ, تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ تو انڈینس کی عادت رہی ہے کہ وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ بول دیتے اور اس کے بعد جو ہے شرمندہ ہوتے رہتے ہیں اس کے اوپر. آپ دیکھیں نا مودی صاحب کہتے تھے ہم نے بات نہیں کرنی, آج بات کرنے کو تیار ہے. کہتے تھے کہ جی ہم سے تو کوئی بات کرے ہی نہ, ہم تو صرف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, تو اس کی بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. کیا کیا انہوں نے؟ لوگوں کو کہتے رہے کہ جی آپ ہم سے بات نہ کریں اور پھر امریکہ کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جی آپ سیز فائر کروا دیں. تو میرا نہیں خیال جی انڈیا ٹوڈے ہیز دیٹ اسٹرینتھ. انڈیا جو ہے وہ اپنی ساکھ جو ہے گوا بیٹھا ہے. 10 کے بعد جو کچھ ہوا انڈیا کے ساتھ, انڈیا از نو ویئر اٹ یوز ٹو بی بیفور. ابھی ایک یہ نیا انڈیا ہے, یہ ویک انڈیا ہے. یہ جو ہے وہ انڈیا ہے جس کو اپنی ساکھ جو ہے ابھی ڈھونڈنی پڑے گی کہ میں کہاں پہ ہوں. جو ایریا کا بدماش بننے کی کوشش کرتا تھا ان کی ساری بدماشی نکل گئی. اگر وہ ایریا کا جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننے کی کوشش کرتا تھا, تو آج ان کے لیے کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ آئی تھنک انڈیا از ون آف دی موسٹ ڈپلومیٹکلی نیگلیکٹڈ کنٹری دیز ڈیز. جو مرضی وہ ان کے فارن منسٹر بولتے رہے, جے شنکر صاحب جو ہیں کہ جی میں یہ اور میں وہ, آج وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں. اگر وہ کہیں آج آ کے اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں تو پھر پتہ چلے نا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. انٹرنیشنلی آئی تھنک آج کل انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹ ہوا ہے. اور کس وجہ سے آئسولیٹ ہوا؟ جو انہوں نے پہلگام کے بعد یہ جو اٹیک کیا پاکستان کے اوپر, اس کی وجہ سے. سر دیکھیں یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئسولیشن تو ہے, تو بھارت جو اس وقت عالمی سطح پر ایک جارحانہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے, اشتعال انگیزی بڑھا رہا ہے, اس جارحانہ پالیسی کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے مارشل صاحب؟ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کا جو ہے وہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہماری جو حکمت عملی ہے اس کے جواب میں وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل صحیح ہے اور جو چل رہی ہے وہی ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم جو ہے ہر بات ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے کو تیار ہیں. ہم کوئی انریزنبل بات نہیں کریں گے. ہم آپ سے یونیلیٹرلی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو آپ جو ہے جس پہ آپ بھی نہ اگری کریں اور ہم بھی نہ اگری کریں. وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن آن دا ٹیبل ٹو سارٹ آؤٹ آور افیئرس. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, وے فارورڈ از کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کشمیر ہے. دس ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ اینڈ انٹل انلیس کشمیر کی جو نیٹی گریٹیز ہیں دے آر سارٹیڈ آؤٹ, یہ ہمیشہ سے خطے کے اندر جو ہے امن نہیں آئے گا. یہ جو بد امنی رہے گی
اگر آپ خطے کے اندر امن چاہتے ہیں تو کشمیر ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ. دین مودی صاحب ہیز ٹو اسٹاپ ہز ٹیررزم. آج وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ جی آپ ٹیررزم کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کون سا ٹیرر کا واقعہ ہے جو کہ ایمینیٹ نہیں ہوا انڈیا سے؟ اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ جا کے را کے ساتھ ملتے ہیں. تو ان کو ٹیررزم ختم کر رہا ہے جس کے لیے وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں یہ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ایئر مارشل صاحب وہ ایک اہم و دلچسپ دعویٰ ہے. وہ یہ ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حملے سے پہلے پاکستانی ہم منصب کو باقاعدہ اطلاع دی تھی کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے. ایئر مارشل صاحب یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا واقعی پاکستان کو کوئی ایسی اطلاع دی گئی تھی؟ کیونکہ خود بھارت میں بھی اس بیان پر تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ایسا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ جی مجھے تو معلوم نہیں ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ جے شنکر صاحب کی بات پہ آپ یقین کرنا چاہ رہے ہیں. جے شنکر صاحب تو صبح کچھ اور بات کرتے ہیں، شام کو کچھ اور بات کرتے ہیں، اور پھر ان کی تو ایروگنسی نہیں ختم ہوتی. پتہ نہیں انہوں نے یہ کہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی. مجھے اس کا کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نوئنگ جے شنکر صاحب میرا خیال ہے وہ ان کی ایروگنس اور جھوٹ بولنے کے وہ ماہر ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جب آپ ملاتے ہیں تو آپ ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیں گے؟ میں تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ایئر مارشل صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک لیں گے وقفہ. تحریک انصاف کی ایک مبینہ یا ممکنہ ڈیل کے حوالے سے بہت خبریں گرم ہیں، اس پر بھی بات ہوگی شیر افضل مروت صاحب سے، اور ہمارے ساتھ جلال الفرہ صاحب ہوں گے، ایک ایسا فلسطینی صحافی جو ملک سے دور ہے مگر ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، فلسطینیوں کے لیے مسلسل لڑ رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے. ہم بات کریں گے ان سے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، بانی تحریک انصاف کی رہائی اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے حوالے سے پھر چہم گوئیاں شروع ہو چکی ہیں. صحافیوں کی جانب سے خبریں اور ان خبروں کی تردید کا چکر پھر گھومنا شروع ہو چکا. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف پھر سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کے لیے پر تول رہی ہے، دوسری جانب یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو کسی ڈیل کی پیشکش کی جا رہی ہے. بانی تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. آج ہی پارٹی رہنما شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف کے باعث جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا. یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ ڈیل کے نتیجے میں بانی تحریک انصاف کو جیل سے رہا بھی کیا جا سکتا ہے. صحافیوں نجم سیٹھی اور زبیر علی خان کے مطابق 6 مئی کو ایک غیر سیاسی شخصیت نے جیل جا کر بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی. وہاں بانی تحریک انصاف کو اس طرح بریفنگ دی گئی جیسے کسی وزیر اعظم کو دی جاتی. انہیں بتایا گیا کہ بھارت نے یہ الزام لگایا ہے، کارروائی کی ہے اور اب جواب میں یہ کارروائی کی جائے گی. پھر ان سے کہا گیا کہ اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. بتایا گیا کہ اس ملاقات میں بانی تحریک انصاف کی رہائی کی بات آگے بڑھانے پر گفتگو ہوئی. جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ رہائی عدالتوں کے ذریعے ہونی چاہیے. نجم سیٹھی نے واضح تو نہیں بتایا کہ جیل میں بانی تحریک انصاف سے ملنے والی غیر سیاسی شخصیت کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا، لیکن صحافی کامران شاہد نے ٹویٹ کیا. مصدقہ ذرائع انکار کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی، نہ ہی انہیں کوئی ڈیل پیش کی گئی. بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان بھی کہتی ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ان کے مطابق جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تبھی رہائی اور مذاکرات کی باتیں شروع کر دی جاتی تاکہ لوگوں کی توجہ احتجاج سے ہٹ جائے. چلتا ہے ہونے لگا ہے. عمران خان نے تحریک کی آواز اٹھائی، ساتھ ہی انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم عمران خان رہا ہونے لگے اور گھبرا جاتے ہیں. جب یہ حکومت گھبراتی ہے پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے شروع کر دیتے ہیں کہ جی عمران خان رہا ہونے لگے، تاکہ لوگ تحریک سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں. تحریک انصاف کے سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بات چیت یا مذاکرات اگر ہوئے تو اس بات پر ہوں گے کہ تحریک انصاف کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے. انہوں نے کہا مذاکرات کی چہم گوئیوں کا مقصد دنیا کو تاثر دینا ہے کہ سب اچھا ہونے جا رہا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. بانی تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ ٹرک کی بتی. پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے ڈر سے مذاکرات کی بات کی جا رہی. جبکہ سینئر سیاستدان فواد چوہدری ڈیل اور رہائی کی خبروں کو درست سمجھتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کی ایک مخصوص طبقے کو بانی تحریک انصاف کی جیل سے رہائی پر ابھی سے سخت تکلیف شروع ہو گئی. انہیں نظر انداز کرنا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ بانی تحریک انصاف رہا ہوں اور ملک میں سیاست نارملائز ہو.
صحافی نصرت جاوید نے خبردار کیا ہے کہ تحریک انصاف والوں کو دھوکے کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اچھے دنوں کی جو امید دلائی جا رہی ہے اس پر بھروسہ نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بانی تحریک انصاف کو کسی ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے؟ کیا جیل سے رہائی اس ڈیل کا حصہ ہے، یا یہ خبریں صرف اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف پھر سے احتجاج کرنے جا رہی؟ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شیر افضل مروت صاحب ہیں۔ مروت صاحب بہت شکریہ۔ سر، یو آر پریوی ٹو وٹس گوئنگ ان دوز سرکلز، جیل میں کیا ہو رہا ہے، جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے، یہ خبریں آپ تک اس سے پہلے تک تو پہنچتی رہتی تھی۔ سر، کیا تحریک انصاف کو واقعی لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیل ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے وہ ڈیل آفر کی ہے، یا واقعی ایک بلف ہے جو خان صاحب کے ساتھ کھیلا جائے گا؟ بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے جتنے بھی حضرات کو کوٹ کیا، جو ٹویٹس پڑھے اور جو خبریں آپ نے بتائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صداقت جو ہے بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو نجم سیٹھی صاحب نے خبر چھوڑی ہے وہ میرا خیال ہے کہ مفروضے پر مبنی من گڑت ہے۔ کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ بھی آ جاتا ہے نا تو وہ خبر بھی شیئر ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات اگر ہوئی ہوتی تو خود پی ٹی آئی کے سرکل جو ہیں وہ خود ہی بتاتے پھرتے، اور میں نے خود کنفرم کیا ہے ذمہ داران سے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ اسی طرح کی ملاقات کی خبریں ہیں جو ماضی میں چھوڑے گئے، اور اس سے صرف جو ہے ویورشپ جو ہے وہ پیدا کرنی ہے یا سنسنی خیزی پھیلانی ہے۔ دیکھیں، ایک بات کا آپ ذہن نشین کر لیں کہ پی ٹی آئی سے خائف ہونا، موجودہ قیادت سے اسٹیبلشمنٹ خائف ہی نہیں ہے۔ کیوں خائف ہو؟ یعنی احتجاج کا تو اب انہوں نے بیانیہ ہی چینج کر دیا۔ رمضان میں کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد کریں گے، اب احتجاج جو ہے انہوں نے تو کسی لیڈر نے بات تک نہیں کی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ احتجاج کرے گا کون؟ احتجاج کے لیے جو پیرافرنیلیا ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، مومنٹم دینا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، لاجسٹک کی بات کرنی ہے، ابھی تک تو 26 نومبر کی گاڑیاں نہیں چھوٹی ہے۔ پھر پارٹی آئے دن جو ہے اختلافات کا شکار رہتی ہے، یہاں پہ کینچا تانیاں ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات ہیں۔ احتجاج کے لیے تو ضروری ہے نا کہ سب ایک پیج پہ ہو، یونیفائیڈ ہو، ہارمنی ہو۔ خود جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا نہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ قیادت سے خائف ہے، نہ ریموٹلی جو ہے ان کو کوئی ڈیل کی آفر جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ البتہ ایک کوشش ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی کہ خان کی رہائی کو ڈیل کا شکل دیا جا سکے، تاکہ جو عروج ملا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کو یا خان کی قبولیت کو، وہ جو ہے ڈیل کی شکل میں رہائی کی وجہ سے جو ہے اس کو گرایا جا سکے، اس امیج کو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے اور عدالتوں کے ذریعے ہوگی، مگر اس کو رنگ دیا جا سکتا ہے یا دیا جانے کی کوشش کی جائے گی ڈیل کی۔ میرا خیال ہے کہ خان عدالتوں سے کم رہائی پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ ان کو اچھی طرح ادراک ہے کہ جو سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کو آج کل جو گزشتہ 2 یا 2.5 سالوں سے عروج ملا ہوا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ خان جب جیل میں گئے تو اس کے بعد جو ہے سیاست نے ایک نئی شکل اختیار کر لی اور پورا پاکستان جو ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب اگر اس ساری عبادت کا نتیجہ کسی ڈیل کے نتیجے میں رہائی کی شکل میں نکلتا ہے تو پاکستانیوں کا مزاج جو ہے سب کو معلوم ہے، تو لہٰذا اس سیاسی جو قد کاٹ پی ٹی آئی نے نکالا ہے، اس کے کاسٹ پہ رہائی جو ہے قطعاً خان نہیں کرے گا۔ 2 سال سے زیادہ اب ہونے کو آئے ہیں، جو انہوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے تھے مینڈیٹ لے گئے، عدالتوں میں 26ویں آئینی ترمیم کرا دی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ضرورت اب رہی نہیں ہے کہ جس کی تحت خان کو اندر رکھا جا سکے۔ ان کو یہ ضرور ادراک ہے کہ جتنی خان کی
اسیری طوالت پکڑ رہی ہے، اتنا ہی خان کا گراف جو ہے آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ صحیح، تو یہ سر بات یہ ہے کہ خان صاحب کی اگر عدالتوں سے رہائی کے اس سے کم وہ مانیں گے نہیں، لیکن یہ بھی تو تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ خان صاحب کی جو قید ہے وہ بھی عدالتوں کے ذریعے تو نہیں ہوئی۔ نہیں، خان صاحب کی قید عدالتوں کے ذریعے کرائی گئی ہے نا، استعمال کرائی گئی ہے نا، جوڈیشل کا فورم ہوا ہے نا۔ ہاں، تو رہائی کے لیے بھی تو استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تو سب کو واضح، دیکھیے میں آپ کو عرض کروں نا، پہلے توشہ خانہ میں سزا دلائی گئی 5 اگست 2023 کو، اس کے بعد جو ہے آپ اندازہ کریں کہ وہی عدالتیں جو ہیں سزائوں پہ سزائیں دے رہی ہے، ٹرائل کو طوالت دے رہی ہے، کیسز جلدی سنے نہیں جا رہے ہیں، تو لہذا آج بھی اگر عدلیہ انصاف کرنا شروع کر دے، دیکھیں پاکستان میں یہ گزشتہ 2.5-3 سال میں جس طریقے سے فسطائیت اور ظلم بڑا ہے، اس کی واحد ذمہ دار عدلیہ ہے۔ اگر عدلیہ ڈٹ جاتی، سپیریئر اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری، تو بجائے یہ جو تمام لوگ جو ہیں جن سے پارٹی چھڑوائی گئی یا جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا یا جس طرح مینڈیٹ جو ہے وہ لے اڑے، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، اور اصل جو بنیادی ذمہ دار ہیں وہ جوڈیشری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب شیر افضل مروت کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ فلسطین پر بات ہوگی اس وقفے کے بعد، بریک کے بعد حاضر ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کا 3 روزہ شاہانہ دورہ کر کے واشنگٹن لوٹ گئے۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے سپر پاور مہمان کی شایان شان میزبانی کی اور اربوں ڈالر کے معاہدے بھی کیے۔ معاہدے ہی نہیں، کروڑوں ڈالر کے قیمتی اور نایاب تحفے بھی دیے۔ گرم جوش مسافوں اور معانقوں پر کشش معاہدوں اور تحفوں کے برعکس جب 14 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا جہاز عرب سرزمین پر اترا تو تب بھی غزہ لہو لہو تھا۔ 16 مئی کو جب صدر ٹرمپ کے جہاز نے واپسی کے لیے اڑان بھری تو تب بھی غزہ خون میں نہا رہا تھا۔ یہی نہیں، ابھی ٹرمپ کے امریکہ جا کر سستائے بھی نہیں کہ اسرائیل جارحیت میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس غزہ پر قبضے کے لیے وسیع آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیلی دفاعی فورسز نے آج ایکس پر عبرانی زبان میں پیغام دیا کہ اس نے غزہ کی پٹی کے اسٹریٹجک علاقوں پر قبضے کے لیے فوجی دستے فعال کر دیے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اس آپریشن کے تحت اسرائیلی فوج غزہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کرے گی۔ عام شہریوں کو جنوبی غزہ منتقل کیا جائے گا، حماس پر حملے کیے جائیں گے اور حماس کی جانب سے امدادی سامان پر قبضے کو روکا جائے گا۔ اسرائیلی فوج یہ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ آپریشن اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک حماس کا خطرہ نہ ٹل جائے اور تمام یرغمالی واپس نہ آ جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں زمینی کارروائیاں بڑھانے پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری اور مستقل سیز فائر کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ادھر 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 120 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ 2 روز کے دوران صہیونی دہشت گردوں کے نتیجے میں شہید فلسطینی بچوں کی تعداد 45 تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال نے کہا ہے کہ دنیا کو غزہ میں صرف 2 دن کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 45 بچوں کے قتل پر چونک جانا چاہیے، تاہم بچوں کا یہ قتل عام زیادہ تر بے حسی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ادارے کی سربراہ کیتھرین رسل نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زائد بچے قحط کے خطرے سے دوچار ہیں، انہیں خوراک، پانی اور ادویات سے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بچوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں، یہ ہولناکی اب بند ہونی چاہیے۔ خبروں کے مطابق غزہ میں غذائی بحران اتنی خطرناک نہج پر پہنچ چکا ہے کہ فلسطینی کچھوے اور گھوڑے جو ہے جاگوشت کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 5 لاکھ فلسطینی بھوک کے حوالے سے تباہ کن صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر خوراک کی نگرانی کرنے والے ادارے IPC کے مطابق غزہ میں غذائی حالات شدید بگڑ چکے اور ستمبر کی آخر تک غزہ کے 21 لاکھ شہریوں کو سنگین قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشرق وسطیٰ کے 3 روزہ دورے کے آخری لمحات میں غزہ کا خیال بھی آیا اور وہ یہ اعتراف کرتے واپس لوٹ گئے کہ غزہ میں بہت سے افراد بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ غزہ کی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، اگلے ماہ تک غزہ سے متعلق بہت سی اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔
صدر ٹرمپ کے الفاظ ابھی ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہوئے تھے کہ امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ سامنے آ گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ غزہ سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو مستقل طور پر لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ سابق امریکی عہدے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے لیبیا کی قیادت کے ساتھ اس منصوبے پر تبادلہ خیال بھی کیا اور فلسطینیوں کی آبادکاری کے بدلے لیبیا کے 1 دہائی سے منجمد اربوں ڈالر بحال کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی وہ اچھی خبر ہے جو صدر ٹرمپ اگلے مہینے سنانا چاہتے؟ اگر یہی خوشخبری ہے تو حماس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی فروری میں ہی اس فارمولے کو رد کر چکے۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر میکرون نے غزہ میں انسانی بحران کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ وہ جلد اسرائیل وزیر اعظم اور امریکی صدر سے اس معاملے پر بات کریں گے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے 17 سے 20 جون تک کانفرنس بھی ہو رہی ہے، جس کی صدارت فرانس اور سعودی عرب مشترکہ طور پر کریں گے۔ صدر ٹرمپ تو ٹھہرے غیر اور بیگانوں سے کیا شکوہ، اپنوں کی بے رخی اور بے حسی کا گلہ کس سے کرے؟ تاریخ یہ منظر کبھی نہیں بھولے گی کہ جب عرب سرزمین پر صدر ٹرمپ کا جامنی قالینوں، عربی گھوڑوں، سجے اونٹوں اور جیٹ طیاروں سے استقبال کیا جا رہا تھا، تب غزہ میں فلسطینیوں پر بارود کی بارش کی جا رہی تھی۔ تاریخ اب یہ کبھی نہیں بھولے گی کہ جب عرب حکمران صدر ٹرمپ کو 40 کروڑ ڈالر کا اڑتا محل تحفے میں دے رہے تھے، تب فلسطینی مائیں بہنیں بیٹیاں روٹی کے ایک نوالے کے لیے قطار اندر قطار ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جب عرب حکمران 7 سمندر پار سے آئے مہمان پر 3000 ارب ڈالر کے معاہدے نچھاور کر رہے تھے، تب ان کے پڑوس میں فلسطینی بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے۔ غزہ کا مستقبل کیا ہے اور صدر ٹرمپ کے نئے روڈ میپ کا اونٹ کس طرف بیٹھے گا، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر فلسطینی صحافی جناب جلال الفرح صاحب۔ جلال صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ جلال صاحب کیا واقعی ایسا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے جس پر عمل ہوگا اور فلسطینیوں کو منتقل کیا جائے گا کسی اور عرب ملک میں؟ جی بہت شکریہ سید علی حیدر صاحب۔ سب سے پہلے مجھے 1 منٹ کے لیے موقع دیجیے گا کہ میں پاکستانی عوام اور پاک فوج میری طرف سے اور میری عوام کی طرف سے، غزہ کے عوام کی طرف سے اس فتح یابی کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان کو سائڈ میں رکھ کے میں ان کو کچھ نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مبارکباد دے رہا ہوں صرف عظیم پاک فوج اور عظیم پاکستانی عوام کے لیے، یہ مبارکباد ہم سے غزہ کے عوام کی طرف سے آپ قبول فرمائیے گا کہ اس فتح یابی دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کی افواج ایک عظیم فوج ہے اور ایک عظیم عوام ہے۔ دیکھیں، ٹرمپ کی بات ہے سید علی حیدر صاحب آپ کے سامنے۔ ٹرمپ صاحب تشریف لایا ہے گلف کنٹریز، میں سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہاں سے میں شروع کروں۔ صرف میں آج یقین کریں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سید علی حیدر صاحب، آپ کی خاطر میں آیا ہوں، ایک چینل اور میں گیا ہوں، میرا آج دل ہی نہیں کر رہا تھا کہیں بھی جانے کی۔ صرف اس پچھلے 48 گھنٹے کے اندر یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں تحفہ دیا اور ہمارے عربوں نے صرف پچھلے 48 گھنٹے کے اندر 350 شہید ہیں، جن میں سے 100 کے قریب بچے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو فگرز ملتے ہیں نا انٹرنیشنل میڈیا سے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے سر۔ آج میں آپ کو 350 کے قریب شہادت ہوئی ہے صرف پچھلے 48 گھنٹے کے اندر۔ کیوں کیا کیا انہوں نے؟ اس 350 لوگ کو بچے، ان میں سے 100 کے قریب بچے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے لے کے آیا ہمارے لیے ٹرمپ صاحب۔ یہی تحفہ ہے وہ جہنم والا تحفہ نا جو وعدہ کیا تھا نا شروع میں۔ اور ہمارے عرب بے شرم، یہ جو غیرت سے آ رہی ہے، حمیت سے آ رہی ہے، ان کو پیش کر رہے جناب تحفے تحائف اربوں ڈالر، اور ان کی برابر میں ہمارے بچے بھوک پیاس سے مر رہے، ہمارے بچوں کے پاس ایک پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے۔ عرب ممالک، میں کہتا ہوں سید علی حیدر صاحب، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یار ان لوگوں کا نام میرا سامنے ذکر نہ کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو بہتر ہے۔ ہم کرتے کرتے تھک گئے۔ غزہ، سید علی حیدر صاحب، غزہ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں غزہ آخری سانس لے رہا، نہیں ہے سر، غزہ نے دم توڑ دیا، غزہ ختم ہو گئی ہے، غزہ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے سر، غزہ میں فاتح بہت ہوئی ہے، جل سے جلوس بہت ہوئی ہے، مذمت بہت ہوئی ہے، بیانات بہت ہوئی ہے۔ ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ ٹرمپ کا آج میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنا لیکن آپ ضرور کل سنیں گے۔ ٹرمپ اور اسرائیل مل کر ان کا ارادہ کیا ہے آج میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو، اور آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ ان کا ارادہ یہ ہے جو غزہ کے عوام اس وقت 21 لاکھ ہے، ان کو ڈیوائیڈ کرنے کا۔ اچھا 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو شہید کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ یہ شوکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 لاکھ 5 لوگوں کو 5 لاکھ، یس سر، یس، آپ نوٹ کر لیں، آج 17 مئی 2025، ٹھیک ہے، 5 لاکھ لوگوں کو شہید کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کو ملک بدر کرنے کے مطلب جبری ہجرت کرنے میں مجبور کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ وہ ابھی تو لیبیا کا نام لے رہے ہیں، پہلے صومالیہ لینڈ، جوردن، مصر وغیرہ وغیرہ، ابھی ایک نئی ملک کا نام آیا لیبیا۔ 10 لاکھ وہاں ہجرت پہ مجبور کرنے، ان کو ہجرت کروائیں گے، اور صرف 5 لاکھ رکھیں گے غزہ کے اندر ایک جگہ بے محصور کر کے، اور وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ مل کر اپنے ریل اسٹیٹ، اپنے اڈے، اپنے پیسز بنانے کا، اور غزہ کے اندر جو گیس کا جو سمندر ہے، اس کا جو ذخیرہ ہے، اس کو بھی ہضم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے، دنیا کو بھی پتا ہے، جہاں پیسے ہیں، جہاں دولت ہے، وہاں پر بھاگتا ہے۔ آپ کا سامنے سب سے پہلے سرکاری دورہ اس کا کس طرف ہے؟ عرب ملک اس دور حکومت میں، اور پچھلی دور ان کی دور حکومت میں پہلی سرکاری دورہ تھی کہاں؟ جہاں پیسے ہیں، جہاں مال ملتا ہے۔ اب ان کی نظریں، اور ان کا جو داماد کشنر، ان کا نظریں ہے غزہ کے اوپر ہے، جو شاید میں یہ کہوں گا، اللہ نہ کرے، شاید ان کی جو پلاننگ ہے وہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے سید صاحب۔ وہ کیونکہ ہمارے عرب یا مسلم امت میں تو کوئی حال نہیں ہے، تو آپ کا سامنے 20 مہینے سے ہم نے انتظار کیا سر، ان کا تو 20 مہینے سے انتظار کیا۔ میں یہ سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں، کیا ہے امت مسلمہ کا حال؟ یہ کیا ہوا امت مسلمہ کو؟ یار مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ یار میں جب بھی آتا ہوں کسی پروگرام میں اپنی جذبات پہ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آخر میں فلسطینی ہوں یار آخر میں بھی غزہ کا ہوں، آخر میں بھی خان یونس شہر کا ہوں، جن کے آدھا خاندان شہید ہوئے اور آدھا خیموں میں پڑے ہوئے، جو خیموں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اندر میرے بہن بھائی ہے یار۔ میں آخر میں جتنا بھی خود اپنے اوپر قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کر نہیں سکتا ہوں۔ یا اللہ، یہ شاید آپ کی آہو بکا ان تک پہنچ جائے، لیکن اگر ان معصوم بچوں کی نہیں پہنچ رہی تو پھر آپ اور میں اگر چیخ چلا بھی لیں، ہم رو لیں، ہم دہائیاں دے لیں، پتہ بھی شاید ان کے ضمیر نہ جا کے۔ جلال صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ کے جذبات جو ہے نا وہ فلسطینیوں کے ان تمام بچوں کے، ان ماؤں کے جن کی گود جڑی ہے، ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں آپ کے جذبات، لیکن افسوس ہے کہ ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی مول نہیں دے رہا ہے، اور ہمارے حکمران تو بالکل نہیں دے رہے۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔